سر آپ کی بھی ملاقات ہوتی ہوگی بہت سارے آرمی کے آفیسر سے اور سینئر آفیسر سے ملاقات ہوتی ہوگی. میری کل رات میں بھی آرمی کے چند ایک انتہائی سینئر لوگوں سے 3 لوگوں سے میری ملاقات ہوئی. تینوں ایک جگہ پہ تھے. اینڈ ان سائڈ دے ڈونٹ وانٹ, ان کا ایک ہی کویشچن تھا, ایک کر کی رہا ہے, انہوں ہو کی گیا ہے, وچ از دے مینٹ جناب ہمارے جو اس وقت کے چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں, یعنی نو بڈی از انڈرسٹینڈنگ وائی ہی از ڈوئنگ آل دس. سر کر کی رہا ہے, صرف ایک کام کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ, جب تک بیٹھ سکتے ہو بیٹھو, اور پھر اس کے بعد ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤ. سارے فوجیوں کا یہ حال ہے. اب آپ کہیں کہ جی فوج تو ان کے ساتھ ہے اور فوج تو کھڑی ہے, بڑے بڑے بیان دیتے ہیں کہ جی فوج ملک کے لیے کھڑی ہے اور قربانیاں دے رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, صحیح ہے. لیکن فوجیوں کے جس گھر میں آپ چلے جائیں وہاں ان کو گالیاں پڑتی ہیں. فوجیوں کے جتنے علاقوں میں آپ نے دیکھا جو ووٹنگ ہوئی ہے, سب جگہ عمران خان کو ووٹ ملے, کیونکہ لوگ تو ان کے فوجی لوگ ان سے ناراض نہیں. یہ 2-4 کا ٹولہ, 6 کا 10 کا ٹولہ ہوگا, مگر یہ کہ اب ان کے قبضے میں, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ہم اس میں سے نکلے کیسے, کیونکہ جس دن یہ ہٹے گے تو اس دن ان کو جو پکڑا گیا تو پھر وہ تو مارا گیا. یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ 71 کی جب وار ہوئی تھی, 65 کی جب وار ہوئی تھی, ایوب خان اور ان کو وہ کچھ اور چاہ رہے تھے, ان کے جو جرنیل تھے وہ اپنے لحاظ سے فائدہ چاہ رہے تھے. اینی ویز مجھے سر آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جناب باجوہ صاحب شادی پہ جاتے ہیں, ہی واز آل الون. جنرل کیانی کی ایک میں نے پکچر دیکھی, یعنی یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں, بڑے بڑے نام بعض اوقات اکیلے کھڑے ہوتے ہیں, اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس سے بھی جو اس وقت زیادتی کر رہے ہیں وہ سبق نہیں سیکھ رہے کہ ہم بھی ایلینیٹ ہو جائیں گے, تنہا ہو جائیں گے, پھر ہم سارے جیبوں میں قرآن لے کے پھریں گے. یہی میں کہنے والا تھا کہ باجوہ صاحب کو تو اتنا پریشانی ہے کہ وہ جیب میں قرآن لے کے پڑھتے ہیں کہ جی میں نے یہ نہیں کیا, میں نے وہ نہیں کیا. اس وقت جب وہ طاقت میں تھے تو اس وقت جو کرنے کا کام تھا وہ نہیں کیا. اب یہ ساری عمر بھگتیں گے, لوگ ان کو ٹو کریں گے, گالیاں دیں گے, اور ان کے ساتھ کوئی یہ جو آج کل کر رہے ہیں ان کا بھی دور تو بہت چھوٹا سا ہے. اس کو جتنا لمبا کھینچ لیں لاسٹک کو, آپ جتنا لمبا کھینچیں گے اور کھینچیں گے, ایک دن آئے گا کہ کڑک کر کے ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ کھینچے جا رہے ہیں, عوام کو دبائے جا رہے ہیں, لوگوں کو مارے جا رہے ہیں, ویسے ہی مر رہے ہیں لوگ مہنگائی سے. اور یہ آپ نے جو بوجھ بڑھا دیے, ٹیکس اور یہ اور نان فائلر اور فائلر اور پتہ نہیں کیا کیا مذاق اڑ رہا ہے کہ جی فائلر کے لیے الگ قبرستان بنے گا تو نان فائلر کے لیے الگ قبرستان بنے گا. لوگ تو انجوائے, اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں, آخر کیا کریں. لیکن یہ کہ ان کے پاس بوکھلاہٹ ہی بوکھلاہٹ ہے, اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی, جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں فیل ہو رہے ہیں. اب یہ اور کتنے دن کر سکتے ہیں یہ اپنے ڈنڈے کے. میرا سر آخری سوال آپ سے, آپ کا میں نے بہت سارا ٹائم لے لیا. پہلے ایک جج خط لکھتے ہیں اور علامہ اقبال کی پوئم جس میں کہ اپنا نا سر جھکانے کا ذکر کرتے ہیں, پھر 6 ججز کا خط آتا ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پہ شنید بھی کی. اب یہ ایک جو جج صاحب ہیں انہوں نے سرگودھا سے بڑا واضح مثال, سرگودھا کا عدالت بند بھی ایک دن ہوتی ہے, ان کو دھمکیاں بھی دی گئیں, ان کا بلز بھی بڑھائے گئے, بجلی کا بل اور باقی بلز بھی ان کے بڑھائے گئے. تو جس پہ لاہور ہائی کورٹ کا جو جج ہے انہوں نے بڑا واضح طور پہ سوال کیا ڈاکٹر عثمان سے کہ آئی جی صاحب یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. ٹھیک, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب اتنی کھلے عام اب باتیں ہو رہی ہیں تو فائز عیسیٰ صاحب کو کیوں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی باہر سے مداخلت کر رہا ہے ہماری عدالتوں میں, اور جو ججز ہیں وہ سب نظر آ رہا ہے. میں ان کو بالکل ان کے سامنے ہو رہی ہے, کھلی مداخلت ہو رہی ہے, سب نظر آ رہا ہے, لیکن وہ اپنے ذاتی فائدے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی مجھے کسی طریقے سے اور 1-2 سال مل جائیں. تو بس میں اس پہ خوش ہوں, باقی جائے پاکستان پھاڑ میں, پورا پاکستان کے عوام جائے پھاڑ میں. ان کو تو ان کے سامنے تو کھلی کتاب ہے, یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے سارا پاکستان دیکھ رہا ہے. تو وہ نہیں دیکھ رہے, کیا مطلب ہے, وہ چیف جسٹس ہے, اگر وہ نہیں دیکھ رہے تو ان کو گھر جا کے تو اللہ اللہ کرنا چاہیے, ورنہ ان کا کام کون کرے گا پھر. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. پہلے حالانکہ فائز عیسیٰ صاحب جب بڑے انقلابی تھے, آپ کو یاد ہوگا جب ان کا گھر ور پکڑا گیا تھا لندن میں, تو اسمبلی میں جا کے تقریر کرنا شروع کر دی کھڑے ہو کے, اور ان کی بیگم کے ساتھ وہ جلوس لے کے چلے جاتے تھے اور جا کے پتہ نہیں کیا کیا پروٹیسٹ کرتے تھے, اور اب وہ سارا کچھ بھول گئے.
اور اب جا کے وہ بیٹھ گئے اوپر کے. میں تو نہ ٹی وی دیکھتا ہوں، نہ اخبار پڑھتا ہوں، نہ کچھ نہیں کرتا. تو کرتے کیا ہیں پھر آپ کہ پاکستان کا جو حشر خراب ہو گیا آپ کی وجہ سے. وہ انہوں نے یہ سارے فیصلے دیے جی بیٹ ہٹا دو تو یہ کر دو تو پکڑ لو مت کرو. یہ سب کر کے اب انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں فائدہ کب ملے گا. مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی فائدہ نہیں. وہ قانون میں ترمیم کر کے عمر کی ملازمت کی عمر بڑھانے جا رہے ہیں. اور آئین میں ترمیم، قانون تو روز بدلتے ہیں، یہ آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں. اور وہ بھی کس طرح سے کہ پوری جعلی اسمبلی، اس میں جو اضافی سیٹیں ہیں اقلیتوں کی سیٹیں وہ بھی دوسرے لوگوں کو دے رہے ہیں. جنہوں نے ایک سیٹ خود جیتی ہے ان کو 10 سیٹیں فالتو میں مل رہی ہے کہ جی میرے نام پہ آئینی ترمیم کر دو تو بس بہت اچھا ہوگا. اگر یہ حالت ہے چیف جسٹس کی اور آرمی چیف کی اور جتنے بڑے بڑے چیف بیٹھے تو یہ ملک کا بیڑا تو انہوں نے ویسے ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ جی غرقی ہونا ہے. پھر اللہ مالک ہے، پھر باقی ہم سے اللہ کرے کہ وہ ادارے فعال ہو جائیں جن کے ذمہ میں اگین میری تو خواہشیں تو انسان کر ہی سکتا ہے نا کہ جن کے ذمہ ملک کی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب خود ہی آپ اپنے دشمن ہو جائیں تو کیا کر سکتے ہیں. میرے وہ ادارے کاش کے انڈرسٹینڈ کر لیں. اینی ویز سر آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں آپ ہی کی موجودگی میں ایک کوٹ ان کوٹس کرتی ہوں کہ یعنی جج نے اتنا کھلا پیغام دیا. ڈی پی او سرگودا سے انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ کس قانون کے تحت سرگودا جوڈیشل کمپلیکس کو بند کیا گیا تھا. اور ڈی پی او صاحب کہتے ہیں سرچ آپریشن کے لیے کیونکہ وہاں پر ٹیررسٹ تھریٹ تھا. ٹیررسٹ تھریٹ باہر تھا کیونکہ باہر جو ٹرانسفارمر تھا اس پہ گولی ماری گئی تھی. انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے اس شخص کو ڈھونڈا جس نے جج کو دھمکیاں دی یا جس نے اس ٹرانسفارمر پہ گولی ماری. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہے. سب سے بڑے ٹیررسٹ یہ خود ہیں اور ٹیررزم کے نام پہ دنیا بھر کا جینا حرام کیا ہوا ہے. سب سے بڑا جو کام کر رہے ہیں یہ تو ٹیررزم تو خود پھیلا رہے ہیں مگر اپنے ہی ملک میں پھیلا رہے ہیں نا. مطلب اپنے ملک میں. اور ایک آدمی دوسرے آدمی کو تھپڑ مار دے تو وہ بھی ٹیررزم ہے آج کل. یعنی اس کی انہوں نے جو ڈیفائن جو کیا، ڈیفینیشن جو دی ہے ٹیررزم کی، وہ یہ کہ اگر کسی نے دوسرے کو تھپڑ مار دیا تو یہ بھی ٹیررزم. چلیں جی اب دیکھیے صاحب آگے کیا ہوتا ہے. اب دیکھتے چلے جائیے گا. اگر مجھے لگتا ہے انریسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جناب شاہین صاحب، بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ فار بینگ ود اس. بہت شکریہ میم، تھینک یو.